محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر کیا مستقبل آپ دیکھ رہی ہیں؟ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں یہ عمران خان خود انہیں فائر کریں گے، اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے نزدیک کیا صورتحال ہے؟ جی بہت بہت شکریہ فہد. میں خیال ہے کہ ایک بہت اچھا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے، بر وقت کیا ہے، اور اس کی بہت ضرورت بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور ان کا حق بھی بنتا تھا، اور بالکل قانون کے مطابق ان کے پاس مطلوبہ نمبر بھی بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ موجود تھا. لہٰذا ان کو ایوائڈ کرنا حکومت کے لیے ایک پولیٹیکل نقصان کا سبب بن رہا تھا. اب اس سے ان کے بننے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب پارلیمنٹ کے اندر جو اپنی ایک پولیٹیکل ایک لیجٹمیسی ہے بطور قائد حزب اختلاف، وہ اس پہ نظر آئیں گے. یعنی کہ ایک تو پولیٹیکل پروسیس کو، پارلیمنٹ کو لیجٹمیسی ملے گی، دوسرا ان کا اپنا کردار وہاں پہ جو بھی وہ بات چیت کریں گے یا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا، جو کہ اب تک لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک گیپ نظر آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک لیجٹمیسی کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی بات کی ہے، انہوں نے پرامن آئین کی بات کی ہے، آئین کے پر عمل درآمد کی بات کی ہے، انہوں نے پرامن طریقے سے جو سیاسی جدوجہد ہے اس کی بات کی ہے. تو ایک تو بیسک جو ان کی فلسفی ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، اور یقینی طور پر محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہمیشہ سے ان کا اصول رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون اور سیاسی عمل کے ذریعے سے آگے بڑھے. تو میرا خیال ہے ایک بڑا ہی بہترین یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے، اور ایک بہترین شخصیت بھی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ایک اپوزیشن ڈیڈ نظر آ رہی تھی، اور جو پارلیمانی امور کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کی تقرری کے حوالے سے، یا پھر آپ دیکھیے کہ الیکشن کمشنر کے علاوہ بھی جتنے بھی آگے کے یعنی 2 سال تو گزر گئے اسی رفٹ کے اندر، اسی گہما گہمی کے اندر، اسی مار کٹائی کے اندر، اسی محاذرائی کے اندر. لہٰذا اب آگے کی طرف جو بڑھنا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بڑھنا ہے. اسی کے اندر بیٹھ کے آپ کو ایک صاف اور شفاف الیکشن کے لیے بات چیت کرنی ہے. آپ کو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرنا ہے، جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں یا پرائم منسٹر ہیں وہ مل کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. تو میرا خیال ہے ایک اس اعتبار سے جو پارلیمانی جدوجہد ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو آئین کے حوالے سے یا قانونی اعتبار سے جنگ ہے، اس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے، اور اس کا فائدہ ہوگا. البتہ جو مزاحمتی تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ظاہر ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ان کے پاس نہیں ہوگی. وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب چاہیں گے کہ وہ ایک جو سڑکوں کے اوپر محاذرائی ہے وہ جاری رکھے. آپ سے سمجھنا ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سڑکوں پہ رفٹ والا جو سارا چیپٹر ہے وہ سہیل افریدی صاحب لے کر چلیں گے. یہ بات آپ کی درست بھی ہے، اسی طرح ہی ہوگا. تو یہ ساری کاوشیں جو سہیل افریدی کر رہے ہوں گے مزاحمت کے نام پر، یہ سارا محمود خان صاحب کی جو وہ پولیٹیکل انٹرونشن کر رہے ہوں گے اس کا رستہ بھی روک دے گی ایک دن. اور کچھ عرصے بعد بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا کوئی ٹویٹ بھی آ سکتا ہے محمود خان صاحب کو لے کر. جیسے ان کی اپوزیشن جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو کہنا بھی شروع کر دیا کہ یہ رومانس ان کا 2 مہینے سے زیادہ چلے گا نہیں. تو یہ پالیسی، اس کا کوئی آؤٹ کم کیسے نکلے، کوئی بہتری کیسے آئے، یہ میں بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں اس کے اوپر وہ پورا اتر پائیں گے. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب کیا چاہتے ہیں، یہ دو بنیادی سوال ہیں جس کے اوپر ہم اکثر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. مثلا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کا رستہ اختیار کیا جائے، وہ سیاسی مفاہمت کے قائل نہیں ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو منتخب کیا کہ وہ اگر کوئی رستہ نکال سکتے ہیں تو وہ نکالے. اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر مزاحمت چاہتے ہیں تو مزاحمت تو محمود خان اچکزئی صاحب اس طرح کی نہیں چاہتے جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کیا ہے، اور یا ان کی جماعت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ ہم سڑکوں کے اوپر رہیں گے، ہم احتجاج کریں گے تا وقت کہ حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور وہ بات چیت کرے محمود خان اچکزئی صاحب سے. تو دیکھیے، یہ جو خواب ہے عمران خان صاحب کا، اس میں اس لیے بہت زیادہ دقت ہے کہ ان کی جماعت کے اندر مزاحمت کا کوئی اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں شائبہ نظر نہیں آ رہا. اچھا، آخری بات جو آپ سے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی دقت پھر آپ سمجھتی ہیں کوئی ہے کسی طرح کی؟ چونکہ جو اپوزیشن ہے وہ تو برائے نام ہے
خاص طور پر جو بات تحریک انصاف کیا کرتی تھی کہ بہت بڑا سپورٹ انہیں پبلکلی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی ایجیٹیشن یا ایسا کوئی شو، پاور شو کر نہیں پائے، نہ دکھا پائے. تو گورنمنٹ کو کوئی دقت اس دورانیے میں آپ سمجھتی ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی دقت؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اب ترجمان بھی آپ کے شوز میں بیٹھے ہوں یا ہمارے ساتھ وہ بات کر رہے ہوں تو وہ ہمیشہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کو بیہیو کیسے کرنا ہے، اپوزیشن کو اچھا بچہ کیسے بننا ہے. تو یہ اس طرح کے اخلاقی لیکچر آج کل وہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کوئی دقت ہے نہیں. آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس سارے معاملے کو لے کر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کو اپوزیشن سے تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، اور اپوزیشن بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی ایک جسے کہنا چاہیے واک اوور دے رہی ہے ان کو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، باہر ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، یہ ان کو کوئی بہت زیادہ اس وقت چیلنج جو ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ہے. ہاں، اس ٹھیک. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو حکومت سے چیلنج نہیں ہے. حکومت کو خود حکومت سے سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے، اور یہ اسی طرح کا چیلنج ہے جو چیلنج عمران خان صاحب کی حکومت کو آیا تھا کہ معیشت کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایف سی سی پی آئی کے جو یا ایس ایم تنویر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جو ہاں. کچھ دن پہلے ہوئی ہے، وہ یہ ایک چارج شیٹ کے طور پر ہے پاکستان کی اس موجودہ حکومت کے خلاف.